بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھجور اور انار کھانے سے بوڑھی سے بوڑھی بیوی بھی جوان نظر آنے لگتی ہے۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چائیاں پڑ جاتی ہیں۔ پالک، ساگ اور میتھی بدن کی تھکاوٹ اور سستی کو دور کرتی ہیں۔ ادرک کھانے سے جلد لال سرخ رہتی ہے۔ سبز چائے پینے سے چربی پگھلتی ہے۔ ہلکی پھلکی بھوک میں کھانا مت کھایا کرو۔ دیر تک زندگی جینا چاہتے ہو تو جب آپ کو سخت بھوک لگے تب کھانا کھایا کرو۔ اگر حاملہ عورتیں کیلا کھائیں تو پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ حاملہ عورت گاجر کھایا کرے، بچے کو زندگی بھر خون کی کمی نہیں ہوگی۔ املی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے اور ہلدی والا پانی پینے سے پیٹ کی صفائی ہوتی ہے۔ سفید مرغے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں سے جنات دور چلے جاتے ہیں۔ کچا امرود کھاؤ، دانت میں کیڑا نہیں لگے گا۔ نہار منہ مسواک کرنے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی بھی مرد کا جسم کمزور ہونے لگے تو لونگ والا پانی پی لیجئے، جسمانی طاقت واپس آ جائے گی۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ چہرے کا رنگ نکھارنا ہے تو ایک چھوٹا چمچ دیسی اجوائن دن میں ایک بار پانی کے ہمراہ استعمال کریں۔ پیٹ کے امراض کا شافی علاج ہے۔ بدن میں چستی پیدا ہو جاتی ہے۔ بواسیر کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ اگر شوگر کا مسئلہ ہو جائے اور بدن میں کمزوری پیدا ہو جائے تو آپ روزانہ کریلے کا جوس پی لیا کریں۔ آپ کی شوگر اور جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اونٹنی کے دودھ میں بڑی الائچی ڈال کر پینے سے جوانی واپس لوٹ آتی ہے۔ گہرے رنگ کے کپڑے دھوتے وقت ٹھنڈے پانی میں نمک ملا دیں، اس سے کپڑوں کا رنگ پکا ہوتا ہے۔ پیٹ کی گیس دور کرنی ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ چینی کو پیس کر رکھ لو، رات کے وقت صابن میں ڈال کر چہرے کو دھو لو، چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی اور چہرے پر چمک آ جائے گی۔ کھجور ناشتے میں کھانے سے تمہارے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ چنا میں مصری ڈال کر اس کو مکس کر کے کھایا کرو، آپ کا نزلہ زکام ختم ہو جائے گا۔ جو لوگ دودھ میں گڑ ڈال کر استعمال کرتے ہیں ان کے پیٹ کی چربی جلدی پگھلنے لگتی ہے اور موٹاپے سے جلد چھٹکارا مل جاتا ہے۔ زندگی بھر قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ گھٹنوں پر ہلدی کا مساج کرنے سے گھٹنوں میں طاقت آ جاتی ہے۔ ناف میں ویزلین لگا کر سونے سے بدن بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ بدن سست ہو جائے اور تھکاوٹ رہنے لگے تو بھینس کا کچا دودھ پی لو، دوبارہ بدن میں چستی آ جائے گی۔ روزانہ نہانے سے کبھی خارش کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ نیم گرم پانی سے غرارے کرنے سے بادی بواسیر کے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اگر بدن میں کمزوری ہو جائے تو آپ دال چینی کا استعمال کیا کرو۔ پلکوں کو گنا کرنا ہے تو سوتے وقت پلکوں پر ہلکے گلاب لگا کر سو جایا کرو۔ کالے ہونٹوں پر دہی کی بلائی لگا کر سو جاؤ، صبح ہونٹ لال ہوں گے۔ زنگ والی جگہ پر کپڑوں والا نیل ڈال دینے سے زنگ اتر جائے گا۔ ہری سبزی کھانے سے جوانی رہتی ہے۔ پیاز کا پانی پینے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ دہی میں کالی مرچ ڈال کر کھانے سے ہمیشہ جوانی رہتی ہے۔ الائچی والا پانی پینے سے معدے کی تیزابیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ فروٹ چاٹ کھانے سے نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ دھنیا اور سونف پیس کر چٹکی بھر پھانک لینے سے ہائی بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ زیرہ ناف بالوں پر لیمو لگا کر صاف کرنے سے بال آسانی سے اتر جائیں گے۔ دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے 3 فائدے ہیں۔ معدے کی بہترین صفائی ہو جاتی ہے، ذہنی صلاحیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، درد کو برداشت کرنے کی طاقت آتی ہے۔ پیاز کھانے سے انسان کے بدن میں تازہ خون پیدا ہوتا ہے۔ ہمیشہ کم مسالے اور مرچیں استعمال کریں، زندگی بھر آپ کا معدہ خراب نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا پیٹ خراب ہو جائے تو ادرک کو چبا کر دیکھ لو، فوری ٹھیک ہو جائے گا۔ چائے معدے میں گرمی پیدا کرتی ہے اور بھوک کو ختم کر دیتی ہے۔ ہفتے میں 2 بار انار کھا لینے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ مچھلی کھانے کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے ورنہ بدن پر داغ بن جائیں گے۔ روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھا لینے سے قد جلدی بڑھنے لگتا ہے۔ دوپہر کو پیاز کھانے سے خون پتلا ہوتا ہے۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر شیک بنا کر پی لینے سے چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ کلونجی شوگر کی بیماری میں بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ 5 ہفتوں تک صرف 7 دانے 3 فجر کے وقت اور عصر اور عشاء کے وقت پانی کے ساتھ نگلیں، انشاءاللہ شوگر کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کھانے کے بعد پانی مت استعمال کیا کرو تاکہ آپ دیر تک جوان رہ سکو۔
جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک پینے سے کھانا ہضم ہو جائے گا، یہ سراسر غلط تصور ہے۔ کولڈ ڈرنک آپ کو کبھی بھی فائدہ نہیں دے سکتی۔ شادی میں کیسی بھی رکاوٹ ہو، نماز عشاء کے بعد اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر ایک مرتبہ سورۃ مریم کی تلاوت کرو۔ مقصد پورا ہونے تک یہ عمل ضرور کرو۔ کھٹی چیزیں بدن کو دبلا کرتی ہیں اور پٹھوں کے لیے بھی مضر ثابت ہوتی ہیں۔ دانت کے شدید درد منٹوں میں ٹھیک ہوگا تو چمچ شہد میں لہسن کے 2 جوے لے کر اچھی طرح کوٹ کر ان دانتوں پر ملیں، انشاءاللہ درد منٹوں میں ختم ہو جائے گا۔ چائے میں سونف ڈال کر پی لیا کرو، قبض جیسی بیماری ختم ہو جائے گی۔ درخت پھل نہ دے رہا ہو تو انار کا رس اس کی جڑوں میں ڈال دینے سے درخت پھل دینا شروع کر دیتا ہے۔ مچھلی کے تیل سے کمر کی مالش کرنے سے کمر کا درد ختم ہو جائے گا۔ جو عورتیں بانجھ پن کی بیماری سے بچنا چاہتی ہیں وہ چربی والے گوشت کا استعمال مت کریں۔ چربی والے گوشت کا استعمال کرنے سے بانجھ پن کی بیماری ہو جاتی ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے کریلے کا استعمال نہایت مفید ہے۔ سانس کی تکلیف ہو تو زیتون کے تیل سے چھاتی کی مالش کرو۔ خون کی کمی کے مریض افراد کو انار کھلا دیں۔ کمزور ہڈیوں میں مبتلا افراد کو کیلے کھلائیں۔ کلونجی کا پاؤڈر بنا کر اس کو دہی میں مکس کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ناشتے میں شہد کا استعمال کرنے سے جسم میں خون کی پیدائش ہونا شروع ہو جاتی ہے اور خون کی صفائی ہوتی ہے۔ سر کے بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگے تو شہد کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ ہری مرچ کی چٹنی روزانہ استعمال کرنے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ زیادہ برف کا استعمال معدہ کمزور کر دیتا ہے۔ ہر ہفتے ناک کے بال کاٹنے سے وبائی امراض سے حفاظت ہوتی ہے۔ پانی میں نمک ملا کر گھر میں پونچھا لگایا جائے تو مکھیاں کم آتی ہیں۔ جو مرد زیادہ عورتوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ اندر سے کمزور ہو جاتے ہیں۔ سبز گھاس پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے سے پھیپھڑوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ دانتوں کے کیڑوں کی حفاظت کرنے کے لیے نیم کی مسواک کر لیا کرو۔ چکر آنے لگے تو کالا نمک پانی میں ڈال کر پی لو، چکر بند ہو جائیں گے۔ رات کو سونے سے پہلے چہرے کو نہ دھونا اور نیند پوری نہ کرنا چہرے کو بگاڑ دیتا ہے۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو 2 دانے دودھ میں بادام کے ڈال کر روزانہ نہار منہ پی لیا کرو، بڑھاپے میں بھی جوان نظر آؤ گے۔ رات کے وقت 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی پڑھ کر سویا کرو، رزق کی فراوانی ہو جائے گی۔ جو عورتیں جلدی موٹاپے کو دور کرنا چاہتی ہیں وہ املی آلو بخارے کا شربت پیا کریں۔ کھانے کے بعد 15 منٹ چل لینے سے خون میں شوگر متوازن رہتی ہے۔ یاد رکھیں شوگر اور ذیابیطس ایسی بیماری نہیں جو ایک سے دوسرے میں منتقل ہو سکے اور نہ ہی یہ جنسی طور پر منتقل ہوتی ہے۔ کنگھا کرنے سے پریشانی دور ہوتی ہے، بلغم ختم ہوتی ہے، بال خوبصورت ہوتے ہیں، جنسی قوت بڑھتی ہے۔ جب چائے یا پانی میں مکھی گر جائے تو اس کو غوطہ دے کر نکال دو، کیونکہ اس کے ایک بازو میں شفا اور دوسرے میں بیماری ہوتی ہے۔ اونچا بولنے والی عورت بے صبری ہوتی ہے۔ اگر حمل نہ ٹھہرتا ہو یا شادی کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی اولاد نہ ہوتی ہو تو سورۃ 9 کی آیت نمبر 12 اور 13 111 بار فجر کی نماز کے بعد پڑھو۔ یہ عمل تب تک کریں جب تک پیدائش نہ ہو جائے۔ اس عمل کو جاری رکھیں اور بیٹی کی پیدائش کے لیے بھی یہ عمل بہترین ہے۔ ٹانگوں میں درد ہو تو نیم کے پتے پانی میں ڈال کر دھونے سے درد دور ہوتا ہے۔ وزن کم کرنا ہے تو 3 چیزیں کھایا کرو، بند گوبھی کے پتے، لیموں اور کھیرے۔ روٹی پر لیموں کا رس لگا کر کھانے سے بال کالے اور لمبے ہو جاتے ہیں۔ انار کا اندر والا چھلکا کھا لینے سے کھانا وغیرہ جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ چہرے کی چھائیاں دور کرنے کے لیے انڈے کی سفیدی بہترین شے ہے۔ جب تم کو غصہ آتا ہے تو فوراً اپنے ذہن میں کسی ایسے انسان کا تصور لے آؤ جس سے آپ کو محبت ہو۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے فالج کے مرض سے آرام آنے لگتا ہے۔ بیوی پانی کے اندر لب ڈال کر روزانہ شوہر کو پلائے، شوہر بیوی کا فرما بردار رہے گا۔ زیرے کو پیس کر بالوں میں لگانے سے بال لمبے ہو جاتے ہیں۔ کیکر کے پھول کی خوشبو سونگھ لینے سے بال مضبوط ہو جاتے ہیں۔ چھینک روکنے سے دماغ کمزور ہو سکتا ہے۔ نہانے والے پانی میں نمک شامل کر دینے سے خارش نہیں ہوتی۔ لونگ چبانے سے بدن کی سوجن کم ہو جاتی ہے۔ زنگ آلود پر کوک کی بوتل ڈال دی جائے تو زنگ اتر جائے گا۔ کھانے کے بعد تھوڑا سا کالا نمک چاٹنے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ پانی زیادہ استعمال کرنے سے تھکاوٹ کم ہوگی۔ جو شخص بیر کھاتا ہے اس کی نسل میں بیٹے کم نہیں ہوں گے۔ کچی سبزیاں کھانے سے چہرہ تر و تازہ رہے گا۔ مردانہ طاقت کے لیے لہسن کا استعمال کریں۔ ہونٹ لال کرنے ہیں تو مکھن لگا لیا کریں۔ زیادہ چائے آپ کی جلد کو خراب کر دے گی اور نظر کو کمزور کر دے گی۔ سب سے بہترین پھل انگور ہے اور بہترین کھانا روٹی ہے۔
कमर, पट्टों और जोड़ों के दर्द के लिए बेहतरीन नुस्खा सुहाजना, कीकर का गूंद और देसी अजवाइन 50-50 ग्राम तमाम चीज़ें लेकर पीस लें। सुबह, दोपहर और शाम 1 चाय का चम्मच पानी के हमरा लें। इन तमाम दर्दों से निजात मिल जाएगी। गाय का दूध भैंस के दूध से हल्का होता है और ये जल्द हजम होता है और कैंसर से बचाता है। स्याह नमक और अजवाइन पेट को साफ करते हैं और गैस को खत्म करते हैं। बदन की ताकत में बेपनाह इजाफा करने के लिए दालों का इस्तेमाल करें। कद्दू को काट पर आंखों पर लगाने से आपकी नज़र तेज हो जाएगी। कंधे को झुकाकर बैठे रहने से आपके पट्टे कमज़ोर हो जाएंगे। रोज़ाना रात को सोने से कबल 1 पाव आम खाकर ऊपर से दूध पी लिया करो। आपकी हड्डियां मजबूत होंगी और बदन की ताकत में इजाफा होगा। क्या आपको मालूम है कि शादी के बाद उम्र में इजाफे की रफ्तार कम हो जाती है और इंसान तरोताज़गी महसूस करता है। लीची का इस्तेमाल हर किस्म के कैंसर से बचाता है। दिन में 1 सेब खाओ, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिन में एक लीमू चर्बी से बचाता है। नाखून मजबूत रखने के लिए नाखूनों पर लहसुन रगड़ो, इससे नाखून जल्दी बढ़ेंगे। दालचीनी चबाकर गाय के दूध के साथ लें, कुंद ज़हनी दूर होगी। जो लोग बालों में कंघी बहुत कम करते हैं उनके बाल ज़्यादा झड़ते हैं। चेहरे की जिल्द को जुर्मों से पाक करने के लिए सूरजमुखी का तेल लगाया करो। काली मिर्च दूध में डालकर पीने से इंसान हमेशा जवान रहता है। मुलट्ठी दूध के साथ खा लेने से मर्दाना ताकत में इजाफा हो जाता है। दिमाग थक जाए तो मीठे आलू खाओ, चुस्त होगा। सुबह टाइम पर ना उठने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है। ऊंट की गर्दन वाला गोश्त खाने से आपको बीमारियां जल्दी नहीं लगेंगी। पहाना नॉर्मल ना आ रहा हो तो थोड़ी सी अजवाइन खाने से पहाना नॉर्मल आने लगेगा। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखने के लिए सालन और गोश्त वगैरह लाइट खाएं। तौलिया जिल्द या चेहरे पर रगड़ा जाए तो आपको जिल्द का नुकसान पहुंच सकता है। वजन को कम करने के लिए करेला आपके लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। करेला वजन को कम करने में मदद देता है। दाल चना खून की रवानी को नॉर्मल रखती है। काली मिर्च का रोज़ाना इस्तेमाल करने से पेट की गैस ज़्यादा नहीं होती। वर्जिश करना फालिश के खतरे को कम करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। लीमू पानी पीने से पेट की चर्बी तेज़ी से कम होना शुरू हो जाती है। तोते की आवाज़ को बार बार सुनने से कुव्वत समाअत में इजाफा हो जाता है। झूठी मुस्कुराहट दिल की नाली साफ करती है। अपना मसला दूसरों के साथ शेयर करने से आधा मसला हल हो जाता है। रोटी को दूध में डुबोकर खाने से बहुत सी बीमारियां दूर हो जाती हैं। कड़वा बादाम मुंह में आ जाए तो फौरन निकाल दो। कड़वा बादाम खाने से बुनाई कमज़ोर हो जाती है। टमाटर का इस्तेमाल करने से लकोरिया जैसी बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। केला दूसरे फलों के साथ रखने से दूसरे फलों को भी खराब कर देता है। फालसा खाने से मैदे की जलन दूर होती है। कान में दर्द हो तो पाँव की छोटी उंगली का मसाज करने से कान का दर्द रुक जाता है। जो घर में बकरियां पालते हैं उनके घर में दौलत भाग कर आती है। ज़्यादा तन्हा रहना सेहत के लिए बहुत बुरा है।